اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرانا۔ پھر ان ظالموں نے مظلوم یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھے اور ایک رسی کمر سے باندھی، اور پھر سوائے ایک یہودا کے سب نے مل کر کنویں میں لٹکا دیا اور رسی کو نہایت بے دردی کے ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ جب آدھی دور یوسف کنویں میں پہنچے تو افسوس، ان جفا کشوں اور بے رحموں نے چھری سے رسی کاٹ دی۔ ادھر یوسف معصوم کی رسی کٹی اور تن نازک اندھیرے کنویں میں چلا، اور ادھر عرش مولا سے جبرائیل علیہ السلام کو ندا ہوئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے یوسف کو اپنے ہاتھوں پر لے کر نہایت راحت و آرام کے ساتھ کنویں میں ایک صاف شندہ اور عمدہ پتھر پر بٹھا دیا۔ نیز وہ اندھا کنواں یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرتے ہی آپ کے حسن و جمال کی شعاعوں سے روز روشن کی طرح منور اور روشن ہو گیا۔ نیز اس تاریک اور اندھیرے کنویں میں دن نکل آیا۔ یوسف اور یہودا کی باتیں۔ پیارے یوسف مظلوم کے سب سے بڑے بھائی یہودا کو اس ظالمانہ حرکت سے سخت ملال اور یوسف کو کنویں میں ڈالنے سے یقینی افسوس تھا، مگر بھائیوں کے غیظ و غضب اور ان کی غالب جماعت کے سبب اس کی کچھ نہ چل سکی۔ مجبوراً شریک ظلم رہا، ورنہ دل اس کا ہرگز نہ چاہتا تھا کہ یوسف پر اس درجے ظلم و زیادتی کی جائے۔ جب تمام بھائی نورین کو کنویں میں ڈال کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو یہودا کا دل نہ رہ سکا۔ آخر کار کنویں پر پھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کنویں میں منہ ڈال کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہنا شروع کیا۔ یہودا یوسف معصوم و مظلوم کی یہ باتیں سن کر ضبط نہ کر سکا، بے اختیار ہو گیا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا، جس کے رونے کی آواز سے جنگل گونج گیا۔ اور تمام بھائی الٹے پیروں دوڑتے ہوئے کنویں پر آئے اور تو دیکھا کہ یہودا کنویں کی مینڈ پر کھڑا زاروں قطار رو رہا ہے اور دل سے اس کا بے قابو ہو جاتا ہے۔ سب کے سب وہیں بیٹھ گئے اور یہودا کو اپنے پاس بٹھا کر اور سب نے متفق ہو کر بہت دھمکایا اور ڈرایا، اور والد سے پردہ فاش کرنے کی دہشت پھر اس کے دل پر بٹھائی، اور سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کنویں کی حالت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہیں تو ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور معصوم یوسف کو اپنے ہاتھوں پر لے کر بڑی حفاظت کے ساتھ ایک پتھر پر بٹھا دیا جو پانی سے نکلا ہوا تھا۔ حضرت یوسف اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس کنویں میں داخل ہوئے تو ان معصوموں کے کنویں میں جاتے ہی پہلا معجزہ یہ ہوا کہ کنویں کا تلخ یا خاری پانی نہایت شیریں اور میٹھا ہو گیا۔ نیز اس کنویں میں بہت سے موذی جانور تھے، جن کے نام حضور رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ خبردار کوئی جانور اپنے سوراخ سے باہر نہ نکلے، کیونکہ آج تمہارے گھروں میں ہمارا خاص مہمان اتارا گیا ہے، جس پر ہمارا بہت کچھ انعام ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہ حکم خداوندی سنتے ہی تمام موذی یا کاٹنے والے جانور اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں گھس گئے، مگر ایک خاص قسم کا سانپ جو ازلی مردود تھا اور شیطان کے ساتھ جنت سے نکالا گیا تھا، وہ مردود نازک جسم پر اپنا زہریلا اثر مارنا چاہتا تھا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ایک چیخ ماری، جس سے سانپ کی آنکھوں میں ایک بجلی چمک گئی اور یہ بالکل بہرا پتھر ہو گیا۔ اور یہی ایک سانپ بہرا نہیں ہوا، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سانپوں کی خاص نسل کو بہرا کر دیا، بخلاف اس کے آج کل ہم لوگ تمام سانپوں کے بڑے بڑے کان تصور کرتے ہیں اور اسے سانپ نہیں بلکہ رسی کہتے ہیں کہ جو کوئی اس کا نام لیتا ہے تو سانپ 100 قدم سے اپنا نام سن لیتا ہے اور اس نام لینے والے کی طرف چل نکلتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ حقیقت یوں ہے کہ سانپوں کی خاص نسل جبرائیل امین کی چیخ سے بحری بنا دی گئی ہے، اور بوجھا انتہائی موذی ہونے کے اس کا مارنا ثواب ہے، اور اتنا ضروری ثواب ہے کہ نماز اپنی نماز کو توڑ کر اسے مارے تو اسے بے حد ثواب ملے گا۔ القصہ باز لکھتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی ایک نیزہ اور اونچا ہو گیا، اور وہ پتھر جس پر کے معصوم یوسف بیٹھے ہوئے تھے پانی کے ساتھ وہ بھی اونچا ہوتا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جو کرتا بطور تعویذ کے پیارے یوسف کے بازو پر بندھا ہوا تھا، وہ بازو پر سے کھول کر معصوم یوسف کو پہنایا، اور قسم قسم کے کھانے بہشت سے لا کر ان کے سامنے رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور اسی کنویں میں ننھے سے یوسف کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا۔ چنانچہ پیام سرمدی، ہم نے یوسف کو وحی کی، بہت جلدی تم اپنے بھائیوں کی
ظالمانہ حرکتیں ان کے منہ پر رکھو گے اور وہ بالکل تمہیں نہ پہچانیں گے کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ غرضے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بناتا ہے اور سلام فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے 1,24,000 پیغمبر اور رسولوں میں صرف 3 ہی پیغمبر ایسے ہوئے ہیں جن کو بچپن ہی میں نبوت بتایا گیا ہے اور تفلی ہے، ان کے پاس خدا کی وحی آئی ہے اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جس میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی تینوں پیغمبر ہیں جن کو کم سنی میں ہی تاج نبوت پہنایا گیا ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام، جب آپ کو کنویں میں گرا چکے اور یہودا ہمدرد کو اپنے ساتھ لے لیا تو چلتے ہوئے اپنا ایک غلام کنویں پر بٹھا گئے، یہ اس لیے کہ اگر کوئی راہ چلتا مسافر اس کنویں پر پانی لینے کی غرض سے آئے اور اتفاق سے یوسف کو نکال لے تو ہمیں اس غلام کے ذریعے یہ معلوم ہو سکے گا کہ یوسف کنویں سے زندہ نکلا یا مردہ۔ اب غلام کنویں پر چوکیداریاں کر رہا ہے اور بھائی گھر کی سیدھے باندھے ہوئے والد کو قتل یوسف کی خبر کر دینے کے ارادے سے چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ سب ٹھہر گئے اور یوسف کا کرتا اپنے اسباب میں سے نکالا اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون میں معصوم یوسف کا کرتا رنگا اور پھر چل کر کھڑے ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنیے کہ وہ شجر فراق کے نیچے فراق یوسف میں بے ہوش پڑے تھے۔ بہت دیر میں انہیں ہوش آیا تو وہ اٹھے اور آنسو بہاتے اور سرد آہیں بھرتے ہوئے اور مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ مکان کی طرف چلے۔ مکان پر پہنچ کر مکان کے دروازے پر ہی یوسف کے انتظار میں بیٹھ گئے، جن کو راہیں دیکھتے دیکھتے دوپہر ہوئی، تیسرا پہر ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا۔ ایک ایک سے پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، ابھی تک میرا پیارا یوسف نہیں آیا؟ پھر راستے کی طرف ملاحظہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں